ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم پرابلم نمبر 7 کر رہے تھے۔ پرابلم نمبر 7 میں ہم نے یہ کہا کہ 6% اگر انفلیشن ہو، یعنی کہ 20,000 شروع میں ہے، پھر 21,200 ہو گئی، پھر 22,000 اینڈ سو آن ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اب آپ این پی وی نکالیں۔ پھر ہم نے اسی طریقے سے جیسے کہ پرابلم نمبر 6 میں، یہ 7 ہے، پرابلم 6 میں جیسے ہم نے کیا تھا، ڈیپریسیشن ہم نے نکالی، اس میں سے یہ لیس کیا سیونگ کو، تو سیونگ آفٹر ڈیپریسیشن آئی، اس کے اوپر 38% ٹیکس اپلائی کیا، اس سیونگ میں سے ٹیکس کو مائنس کیا تو پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا، اس میں سے آپ نے ڈیپریسیشن ایڈ بیک کی، کیونکہ یہ پروفٹ ہے، یہ میں پہلے عرض کیا تھا۔ پروفٹ اور ہوتا ہے، کیش فلو اور ہوتا ہے۔ پروفٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہی آپ کے پاس کیش بھی آیا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کیا آپ کے پاس سیلز ہیں، سیلز میں سے آپ کو پتہ ہے کاسٹ مائنس کریں تو پروفٹ آ جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس اگر سیلز مائنس کاسٹ کیا، آپ کے پاس پروفٹ آ گیا، آپ نے کہا جتنا پروفٹ آیا ہے سارے کے سارا میرا کیش ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس سیلز میں سے آدھی سیلز جو ہیں وہ کریڈٹ پہ دی ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروفٹ دیکھیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 50 ملین جو ہے وہ پروفٹ شو ہو رہا ہو، لیکن اس میں سے 25,000 کی پاسبل ہے، 25 ملین کی یہ آپ کے پاس کریڈٹ سیل ہیں، جو کہ آپ کے پاس کیش کی صورت میں نہیں ہے، پروفٹ ہے، لوگ دیں گے پیسے، فیوچر میں دیں گے، ابھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں 4960 کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کے پاس کیش بھی شامل ہے۔ کیش کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جو نان کیش آئٹم ہوتے ہیں، اگر وہ مائنس کیے ہوئے ہیں تو انہیں ایڈ کرتے ہیں، اگر ایڈ کیے ہوئے تو انہیں مائنس کرتے ہیں۔ چونکہ ڈیپریسیشن ہم نے اوپر یہاں پہ یہ لیس کی ہوئی تھی، تو لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ڈیپریسیشن کو ایڈ بیک کریں گے، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ہمارے پاس کیش فلو آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب اسی کیش فلو کی بیس پہ ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے؟ ہم نے این پی وی کیلکولیٹ کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ ویسے ہی کرنی ہے جیسے ہم کرتے آئے ہیں، دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ اینوٹی کا فارمولا نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کیش فلو ہر سال کی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کیش فلوز آ گیا یہاں پہ، پھر آپ لیں گے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ فیکٹر لیا ایٹ کتنے پرسنٹ پہ جی؟ وہ کہہ رہے ہیں ریکوائر ریٹرن اسٹل 15%، آپ 15% لیں، اور یہاں پہ آپ کی پی وی پریزنٹ ویلیو ہے جی، 0 ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5۔ کیش فلو آپ کے پاس 0 پیریڈ میں ویسے ہی ہے 60,000 آؤٹ فلو ہے۔ آگے یہاں پہ دیکھتے جائیں، 16960 آ گیا، 17,704 آ گیا، 18,493 آ گیا، 19,328 آ گیا، اور 20,000 یہ کتنا ہے یار 215 آ گیا۔ ڈسکاؤنٹ فیکٹر آپ نے 15% پہ لیتے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 0 پیریڈ پہ ہمیں پتہ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ سمپل پی وی کے فارمولے سے ہوگا، 1/1.15 لیں گے، تو یہاں پہ یہ 1 ہو گیا، 0 پہ ہمیشہ 1 ہوتا ہے۔ پہلے سال 1/1.15 ریز پر 1 کیا تو 0.87 آ گیا، پھر دوسرے سال 1/1.15 ریز پاور 2 کیا تو 0.756 آ گیا، تیسرے سال آپ کے پاس 0.658 آ گیا، چوتھے سال آپ کے پاس 0.572 آ گیا، اور پانچویں سال 0.497 آ گیا۔ اب آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس پی وی آ جائے، 60,000 کا 1 سے کیا تو 60,000 آ گیا، یہ نیگیٹو میں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس کیش فلوز حاصل ہو رہے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کو ہم الگ سے کر لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں کہ یہ اس کو
یہ ہو گیا پلس دس پلس دس، یہ ہو گیا 16,960 ہو گیا، یہ ہو گیا اور پھر یہاں پہ ہم نے 16,960 0.87 سے ملٹیپلائی کریں، 0.870 سے ملٹیپلائی کریں، اور اس کے بعد نیکسٹ 0.75 سے 0.756 سے، نیکسٹ 0.658 سے 0.658 سے، اس کے بعد 0.572 0.572 سے، اور اس کے بعد 0.497 سے، تو یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا یہ اس کو جب آپ نے ملٹیپلائی کیا، this multiply by this، جی یہاں پہ پہلے سال میں آ گیا 14,755 آ گیا، دوسرے سال میں آ گیا 13,384 آ گیا، نیکسٹ ہمارے پاس 12,168 آ گیا، چوتھے سال 11,056 آ گیا، اور فائنل آ گیا 10,047۔ اب آپ نے این پی وی نکالنی، این پی وی کیسے آتی ہے؟ یہ جو آپ کے کیش ان فلوز ہیں، یہ آپ کے جو کیش ان فلوز ہیں، یہ اس میں سے یہ آؤٹ فلو مائنس کریں تو ان فلو آ جائے گا، تو یہ دیکھیں یہ کیسے ہوگا۔ تو 15% پہ ہم نے جب یہ کیا تو 1410 ہمارے پاس جو آنسر آیا یہ پازیٹیو میں آیا، اور یہ 1410 ہمارے پاس ہے این پی وی پازیٹیو ہو، یہ 1410 پازیٹیو، یعنی جو آپ کے پاس یہ جو کیش ان فلوز ہیں، یہ 14,755 سے لے کے 10,047 تک، ان کو ایڈ کیا تو آنسر آیا 61,410، اس میں سے 60,000 مائنس کیا تو 1410 آپ کے پاس این پی وی پازیٹیو میں آ گیا۔ یہاں تک تو بات مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کی جو 7B ریکوائرمنٹ ہے جس کے لیے میں نے پورا کویشچن کیا ہے، ادروائز یہ اور پرابلم نمبر 6 آلموسٹ ایک جیسے، اس کے ذرا دیکھیے گا، اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے والی۔ وہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ if a working capital requirement of 10,000 were required in addition to the cost of equipment، یعنی آپ کو سال کے شروع میں یعنی زیرو پیریڈ پہ نہ صرف یہ والا 60,000 آپ کو چاہیے، 10,000 ہو چاہیے، یعنی شروع کی کاسٹ کتنی ہو جائے گی آپ کے پاس 10,000 ہو جائے گی، and this additional investment were needed over the life of project, what would be the effect on NPV؟ اچھا، شروع کو آپ شروع میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ ورکنگ کیپٹل ہوتا کیا ہے۔ ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ سے، ورکنگ کیپٹل بیسیکلی آپ کے جو نیٹ کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں، اب نیٹ کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں؟
آپ کو یاد ہو ہم نے ایسٹس کی 2 ٹائپس پڑھی تھی، کرنٹ ایسٹس پڑھا تھا اور فکس ایسٹس پڑھا تھا. اسی طرح لائبلٹیز کی 2 پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کرنٹ لائبلٹی اور نان کرنٹ لائبلٹی. کرنٹ ایسٹس میں سے جب کرنٹ لائبلٹیز کو مائنس کریں جو آنسر آتا ہے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ورکنگ کیپٹل آ جاتا ہے. اب یہ ورکنگ کیپٹل بیسک نیٹ ورکنگ کیپٹل آ جاتا ہے. اور ورکنگ کیپٹل جو ہوتی ہے وہ کرنٹ ایسٹس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ٹرمنالوجی. ورکنگ کیپٹل اس کو کہتے ہیں. کرنٹ ایسٹس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ کیش ان ہینڈ ہے، کیش ایٹ بینک ہے، بلز ریسیویبل ہیں، اکاؤنٹس ریسیویبل ہیں، آپ کی انوینٹری ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ ایسٹس. وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ کی 10,000 کی، یعنی کہ آپ کے پاس 10,000 کی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کے پاس 10,000 کی یہ تمام چیزیں 10,000 کی ہونی چاہیے. تو یعنی شروع کی جو کاسٹ ہے میں یہاں پہ لکھوں گا ایڈیشنل کاسٹ وہ ہے 10,000. اب یہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے سال آپ کو 10,000 آپ کے پاس پڑا ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھ لیں سیفٹی کے لیے آپ کے پاس ایڈیشنل 60,000 کی آپ نے کاسٹ لگا دی اور 10,000 کا آپ ازیوم کریں کیش آپ کے پاس بینک میں ہر وقت ہونا چاہیے. اب جب پروجیکٹ ختم ہوگا 5ویں سال میں تو وہ آپ پیسے 10,000 نکلوا لیں گے. لیکن جب آپ 10,000 نکلوائیں گے تو اس کی ویلیو 5 سال بعد 10,000 نہیں رہے گی. تو ہم لکھیں گے ایڈیشنل کاسٹ ایٹ پیریڈ 0. آپ کو 10,000 چاہیے، 0 ایسے لکھ لیتے ہیں 0. پھر پی وی آف 10,000 آفٹر ایئر 5. وہ کیسے ہوگی؟ آپ 10,000 کو ملٹیپلائی کر دیں، اس کا جو ڈسکاؤنٹ فیکٹر ہے 5 ایئر کا ڈسکاؤنٹ 0.497 0.497 یہ ہو جائے گی 4970. یہ آپ کے پاس ہے. اب دیکھیں یہ آؤٹ فلو ہے اور یہ آپ کا انفلو ہے. اب کہتے ہیں اب آپ این پی وی پہ کیا فرق پڑا؟ تو آپ یہ دیکھیں این پی وی کے کیش آؤٹ فلو پہ دیکھیں کیا فرق پڑا. کیش آؤٹ فلو آپ کا ہو گیا 60,000 پلس 10,000 اٹ از 70,000. اور کیش انفلو پہ کیا پڑا؟ دیکھیں جی کیش انفلو آپ کے پاس آلریڈی ہے 61,410. اس میں 4970 مزید ایڈ ہو گیا. کتنا ایڈ ہو گیا جناب؟ 4970 یہ آپ کے پاس مزید ایڈ ہو گیا. تو 66,380 جو ہے 66,380. اب بتائیں این پی وی کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی یہ نیگیٹو میں چلے گی. ٹھیک ہے جی. اور کتنا نیگیٹو میں گئی ہے یہ دیکھیں. $3,620 سے یہ نیگیٹو. اب پروجیکٹ کیا ہو گیا؟ ان ایکسیپٹیبل. دوبارہ دیکھیں وہی آپ سے کہہ رہا ہے کویسچن میں 7B پارٹ میں وہ یہ کہہ رہا ہے آپ کو 10,000 شروع میں چاہیے جہاں کاسٹ ان ایڈیشن ٹو کاسٹ کا تو یہ جہاں کاسٹ لگ رہی ہے وہاں پہ 10,000 اور چاہیے. تو کیش آؤٹ فلو آپ کے پاس کتنا ہو گیا؟ 70,000. اور کہتا ہے یہ آپ کے پاس 10,000 آپ نے یعنی جو ایڈیشنل آپ کو چاہیے تھا یہ بینک میں فرض کریں بینک میں پڑا ہوا ہے اور یہ پورے لائف کی پروجیکٹ تک چاہیے. بعد میں تو نہیں چاہیے نا. 5ویں سال کے اینڈ پہ آپ بینک سے نکلوا لیں. تو 5ویں سال کے اینڈ پہ جو آپ پریزنٹ ویلیو نکالیں گے اس کے لیے تو 1/1.15 ریز پاور 5 لیں گے جو کہ ہم نے آلریڈی اس کا آنسر نکالا ہوا ہے 0.497. 10,000 کا آپ اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ جو 10,000 کا آؤٹ فلو ہوا تھا یعنی آپ نے کہیں سے پیسے لے کے آئے بینک میں رکھے تھے، جب آپ نے بینک سے پیسے نکلوائیں گے تو یہ آپ کے پاس 4970 کی ویلیو رہے گی. باقی جو کیش فلو آپ کو ڈیفرنٹ حاصل ہوتے رہے ہیں ان کی جو پریزنٹ ویلیو ہے 61,410. ٹوٹل 66,380 آ گئی ہے اور 3 یہ آپ کے پاس ان دونوں کا جو ڈفرنس آئے گا یہ آپ کے پاس جناب کیا آ جائے گا 3620 نیگیٹو میں. اب آپ کے پاس جو پروجیکٹ ہو کیا ہو گیا ان ایکسیپٹیبل ہو گیا. مجھے امید ہے سمجھا ہوگی بات آپ کو. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر.